نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 6 آیات نمبر 61 62 63 64 65 66 67 اور 68۔ وَإِلَى ثمود عطف ہے ما قبل پر، اور تقدیر عبارت یوں ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثمود أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف اخاہم صالحا، ان کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، پس اس سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ ہم اس بات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور الیہ مریب یہ شک اور تردد میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنے طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، پھر وہ کون ہے جو اللہ سے بچائے گا اگر میں ان عصیتہ، اگر میں اس کے نافرمانی کروں، یعنی پھر میرا مددگار اور میرا ممد معاون اور ناصر کون ہوگا اللہ کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، پس تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا غیر تقصیر سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میرے قوم، یہ اونٹنے ہیں اللہ کی طرف سے بطور نشانی، فَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، اور کاتی پھرے اللہ کی زمین پر، ولا تمسوها بسوء، اور ایسے برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ،
پھر تمہیں جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها، پس انہوں نے اس کو مار ڈالا، ذبح کیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ، تمتعو نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا تھا اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنے رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوت والا ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک عذاب نے، آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ ان گھروں میں کبھی پہلے سے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار قوم ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، خبردار دوری ہے قوم ثمود کے لیے۔ گزشتہ رکوع نمبر 5 میں قوم عاد کا ذکر تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اس رکوع میں قوم ثمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود دونوں ارم کی اولاد ہے۔ قوم عاد کی نسبت عاد کی طرف ہوتی ہے، اور عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح، یہ عاص کا بیٹا اور ارم کا پوتا، اور قوم ثمود کی طرف، قوم ثمود کی نسبت ثمود کی طرف ہوتی ہے، ثمود ابن عاجر ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ تو یہ بھی قوم ثمود جو ہے بھی یہ ارم کی اولاد میں سے ہے۔ قوم عاد پر عذاب الہی ہوا کی شکل میں، طوفان کی شکل میں نازل ہوئی تھی، اور طوفان کے بعد و باران اور اس کی شکل میں وہ ہلاک ہوئے تھے، جس سے ان کے مکانات، درخت اور انسان اڑ کر آسمان کی طرف جو ہے چلے جاتے تھے، اور وہاں سے پھر اوندے گرتے پڑتے تھے، اور پورے قوم عاد ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ مگر سورہ مومنون میں ہے کہ قوم عاد کو سخت ہولناک آواز سے ہلاک کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں قسم کی عذابیں ہو سکتے ہیں، اور قوم ثمود جو تھی وہ ہیبتناک آواز سے ہلاک ہوئی۔ قوم ثمود کا پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ حجر کا علاقہ ہے، اور مقام حجر سے وادی القرا تک قوم ثمود کی بستیاں آباد تھی۔ ملک شام کی طرف اس کا آخری شہر حجر تھا۔ قوم ثمود سنگ تراشی میں، سنگ سازی میں، خوبصورت تصاویر میں، خوبصورت مکانات بنانے میں، انجینئرنگ میں بڑے ماہر تھے۔
اور حضرت صالح علیہ السلام ان کا پیغمبر تھا۔ حسب فرض منصبی حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان میں سے اونٹنے کو نکال دیجئے، ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر تمہارا منہ مانگا معجزہ اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا اور پھر بھی تم نے ایمان نہیں لایا یا ایمان لانے میں کمی کوتاہی کی، تو اللہ کے سنت اور طریقہ کے مطابق تم پر عذاب الہی نازل ہوگا، بدترین عذاب کا سامنا کرو گے۔ مگر قوم سمود اپنے ضد سے باز نہیں آئے، اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے طاقت سے پہاڑ کے چٹان شق کر کے ان کے بتائے ہوئے مطلوبہ اونٹنی جو ہے وہ برآمد کر لی، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، ان کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَذِيبٌ، عذاب قریب۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنے کو ہلاک کر دیا، ذبح کیا، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ بالآخر قوم سمود کو عذاب نے پکڑ لیا، پورے قوم کو ایک ہیبتناک آواز سے ہلاک کر دی، اور آیت نمبر 62 میں مذکورہ واقعہ کے ضمن میں حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، دعوی نبوت سے قبل اور اصنام کی عبادت سے منع کرنے سے پہلے یا صالح علیہ السلام آپ سے ہمارے بہت سارے توقعات اور امیدیں وابستہ تھی، اور ہمارا خیال تو یہ تھا کہ آپ ہمارے قوم کے مصلح ہوں گے، راہبر ہوں گے، رہنما ہوں گے، قائد ثابت ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پرورش بچپن ہی سے انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوتی ہے، اور ہر پیغمبر بچپن سے ہی اعلیٰ اقدار، اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قوم نے ان سے توقعات اور امیدیں وابستہ کی، جیسا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے پورے عرب جو ہے وہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد سب مخالف ہو گئے۔ بہرحال قوم سمود نے جب حکم خداوندی کی مخالفت کی اور جو معجزہ تھا اونٹ نے اس کو مار ڈالا، تو فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 روز تک مہلت ہے، اور چوتھے روز تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ 3 روز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھی۔ ایک سخت آواز نے سب کو پکڑ لیا، اور جس سے انسانی دل اور دماغ جو ہے وہ پٹ گئے، اور ظاہر ہے کہ اتنی ہولناک سخت ترین آواز انسانی دل اور دماغ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اور سورہ اعراف میں بھی تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے کہ وہاں پر رجفہ کا ذکر ہے، اور سورہ ہود میں الصیحہ کا ذکر ہے۔
سورہ اعراف میں بھی ہم نے یہ بات تفصیل سے کی کہ قوم سمود کو رجفہ سے زلزلہ سے ہلاک کیا، سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ ہود میں ہے کہ صیحہ سے ہلاک کیا۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے آواز ہوئے ہوں گے، اور زلزلہ بھی ہوگا، ہولناک آواز بھی ہوگی۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ الباری نے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 391 میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے دل اور دماغ پھٹ گئے، اور ظاہر ہے کہ اتنی تیز آواز انسانی عقل و فکر، دل و دماغ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ عذاب کی شکل تھی، عذاب اللہ کی طرف سے جس شکل میں بھی ہو عذاب عذاب ہوتا ہے، مقصود تو اس سے ہلاکت ہوتے۔ یہ تو انواع ہے، اقسام ہے عذاب کے۔ قوم نوح کو طوفان سے ہلاک کیا، اور وَعَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، اس کو باد صرصر سے ہلاک کیا۔ قوم عاد کو بڑے طاقتور تھے، فرعون کو بحر قلزم میں غرق کیا، سمندر میں غرق کیا۔ تو اس طرح عذاب کی شکلیں جو ہے وہ متنوع ہے، مختلف ہے، لہذا اس میں کوئی وہ تناقض یا اختلاف کی صورت نہیں ہے۔ آواز بھی ہوگا جبریل امین کا، اور زلزلہ بھی آیا ہوگا، مقصود بالذات تو ہلاک کرنا تھا ان کو، اور دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب